حدیثوں میں ہم پہنچے ہیں، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مطلب اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس اپنی کتاب ریاض الصالحین کے اندر ترتیب کے ساتھ ہر چیز بیان کرتے ہیں، ترتیب بات، اور اس موضوع کو بھی بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پہلے اس موضوع کے متعلق قرآن کریم کی جتنی آیات تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان آیات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر لیا ہے، اور پچھلی اتوار کو ہوا نہیں تھا شاید درس، اس سے پہلے 2 حدیثوں کو بھی بیان کر لیا تھا، جو 2 حدیثیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مطابق تھی۔ آج بھی 2 حدیثیں بیان کر کے اس مجلس کا انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ پہلی روایت جو ہے وہ ہے راوی حضرت ابو الولید عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت متفق علیہ یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں انسان کو امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہر حال میں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ امیر کی۔ یعنی حدیث میں ہے کہ اکیلا آدمی جو ہے اکیلے بھیڑیے کی طرح ہے، اکیلے جو ہے بھیڑ کی طرح ہے، جب وہ چلا جائے گا تو اس کو اکیلے بھیڑ کو بھیڑیا کبھی بھی کھا سکتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں یہ اسلام آداب سکھاتا ہے کہ جب تم کہیں سفر بھی کرنا ہو یا چلنا ہو تو اگر 3 ہو تو کسی کو امیر بنا دو کہ اس سفر کے تم ہمارے امیر ہو، اور پھر اس امیر کے مطابق اس کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ سفر طے کرو، وہ زندگی کا وہ لمحہ گزارو۔ امیر کے بغیر زندگی گزارنا ایسا ہی ہے جیسا کہ گھوڑے کو کھلے لگام چھوڑ دیا جائے اور وہ جدھر جانا چاہے ادھر چلا جائے، جس کی کھیتی کھائے اور کھائے۔ اور اگر کسی کی گھوڑے کو لگام ہے تو مالک جدھر اس کو لینا چاہے ادھر لے سکتا ہے۔ تو بس یعنی یہ مطلب ہے امیر کی اطاعت میں زندگی گزارنا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور امیر کی زندگی جو ہے امیر زندگی میں نہ ہو تو پھر اس کے بغیر انسان بھٹک بھی سکتا ہے۔ تو اس حدیث کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے کہ ہر حال میں امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ راوی حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کچھ چیزوں پر، یعنی اللہ کے رسول نے وعدہ لیا ان صحابہ سے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ چیزیں تم نہیں کرو گے اور یہ چیزیں کرو گے۔ یعنی امر بالمعروف، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرو گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ گے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور بیعت کر لو، مجھ سے وعدہ کرو، یہ مطلب ہے بیعت کا۔ تو اس میں بھی کچھ چیزوں پر بیعت کر رہے ہیں صحابہ حضور کے ہاتھ پر۔ نمبر 1 فرما رہے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ، ہم بیعت کرتے ہیں، ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سننے پر اور اطاعت کرنے پر۔ ہم اللہ کا حکم جب بھی سنیں گے تو پہلے تو سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے ہم، اور پھر جو سنیں گے اس کو عملانے کی کوشش کریں گے، اس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، اس پر ہم بیعت کرتے ہیں۔ چاہے فی العسر والیسر، زندگی میں تنگی اور آسانی بھی آتی ہے، ہر انسان کو ہمیشہ تنگی نہیں رہتی اور ہمیشہ آسانی نہیں رہتی، چاہے تنگی کے دن ہو چاہے آسانی کے دن ہو، ہر حال میں ہم دین اللہ کے حکم کو سنیں گے بھی اور اللہ کے حکم پر عمل بھی کریں گے۔ والمنشۃ والمکرہ، اور آسانی، خوشی اور ناخوشی میں، تنگی اور آسانی میں، خوشی اور ناخوشی میں، دونوں حالتوں میں ہم کیا ہے اللہ کے حکم کو سنیں گے بھی اور اللہ کے حکم کی اطاعت بھی کریں گے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، کبھی تو انسان زیادہ خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے اور کبھی انسان زیادہ غمی میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ خوشی میں تو اللہ کی عبادت بہت کر رہا تھا، اچانک حالات آ گئے، اللہ کی طرف سے امتحان لیا اللہ نے، اب نماز نہیں پڑھی۔ کسی کا عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا تو اب وہ باپ کے غم میں ڈوبا ہوا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھی۔ 3 دن تعزیت ہے، تعزیت کے ساتھ گزار دے، نماز بالکل چھوڑ ہی دی۔ گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس کا کوئی عزیز و اقارب گزر گیا، رشتہ دار گزر گئے، تو کوئی گزر گیا، اللہ نے اس کو لے لیا، تو اب گویا کہ یہ اللہ سے ناراض بنا بیٹھا ہوا، ان 3 دن میں نماز بھی نہیں پڑھتے۔ حالانکہ یہ ہے تنگی والی حالت، ہے نا، یہ ہے ناخوشی والی حالت۔ تو جیسے خوشی میں یہ مسجد جاتا تھا، اس حالت میں اس کو مسجد جانا ہی ہے، مسجد جانا تو معاف، نماز پڑھنا تو معاف نہیں ہے۔
یہ مطلب ہے، یہ نماز کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کے ہر حکم کو کی اطاعت اور اس کو سننا، چاہے خوشی کی حالت ہو یا تنگی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، ہر حال میں اللہ کی حکم کو سننا اور اس کو عملانے کی کوشش کرنا۔ وَعَلَىٰ أَثْرَةٍ عَلَيْنَا، اور اس بات پر ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم ترجیح دیں، ہم کیا دیں گے؟ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیں گے۔ اپنا تو ہر کوئی سوچتا ہے، اپنے بھائی کا سوچنا، اپنے ہمسائے کا سوچنا، امیر لوگ غریبوں کا سوچے، اور جو ہے چھوٹا بڑے کا سوچے، بڑا چھوٹے کا سوچے، ہمسایہ کا سوچے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ بیعت لے رہے ہیں کہ ہم پہلے دوسرے کی بھلائی سوچیں گے، پھر اپنی، پہلے دوسرے کا فائدہ سوچیں گے پھر اپنا۔ اے اللہ کے نبی، ہم اس بات کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں گے، اگر ہمارے سامنے کمزور ہوگا تو پہلے ہم اس کو دیں گے پھر خود کھائیں گے، اگر ہمارا پڑوسی کمزور ہوگا، غریب ہوگا، پہلے اس کو کھلائیں گے پھر خود کھائیں گے۔ تو ہم اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں، یہ بیعت ہے۔ اور تیسری چیز، وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُم مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيهِ بُرْهَانٌ، اور اس چیز کی بیعت کرتے ہیں ہم کہ ہماری جماعت کا جو امیر مقرر ہو جائے، ہم اس کی جو ہے امارت کے متعلق جھگڑا نہیں کریں گے، اس کی امارت ہم چھیننے کی کوشش، زنگ کاٹنے، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو ہیڈ بنا دیا۔ اب سب لوگوں کو راس نہیں آتا ہے، بس اب اس کی کمیاں نکالنے شروع کر دیں گے، اس کے نون میں نقطہ نکالنا شروع کر دیں گے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی غلطی ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی امارت سے کہ وہ اچھا نہیں لگتا ہے، میرا حسد آ جاتا ہے۔ تو حسد کی وجہ سے ہم اس امارت میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ جو امارت کا اہل ہوگا، جو امیر بننے کا اہل ہوگا، تو ہم اس کی اطاعت میں اپنی ساری زندگی گزاریں گے خوشی خوشی۔ ہاں، اگر امیر کے اندر کوئی شرعی غلطی دیکھیں گے، شریعت کے خلاف کوئی عمل دیکھیں گے اور وہ اس سے باز نہیں آ رہا ہے، پھر ہم اس سے جھگڑا کریں گے، پھر ہم اس سے اختلاف کریں گے۔ جھگڑے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی، قتل و قتال نہیں، بلکہ اختلاف رکھ سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر کسی بندے کو امیر بنا دیا، ہیڈ بنا دیا کسی بھی جماعت کا، تو اب اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، فرض ہے، جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو۔ اگر شریعت کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، کوئی آرڈر دے رہا ہے شریعت کے خلاف، تو اب اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، اس سے الگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تب تک نہیں۔ تو وہی صحابہ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں آپ سے، ہم جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارا جو امیر ہوگا ہم اس کی کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے، اس سے جھگڑا نہیں کریں گے، امارت اس سے نہیں چھینیں گے۔ اس میں لکھا کفرن بواحن، جب تک امیر کے اندر کوئی ایسی صریح اور ظاہر غلطی نہ ہو جائے، کوئی ظاہری کفریہ عمل سرزد نہ ہو جائے، جس کفریہ عمل پر کوئی واضح دلیل موجود ہو، یا جس کے کفر ہونے پر یقین ہو، اور جس کے کفر ہونے میں، جس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہ کیا جا سکے، تو بس ایسی کوئی غلطی ظاہر ہو جائے تو پھر اس امیر سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ کفرن بواحن کے معنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھے ہیں، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی یہ کتاب ہے، انہوں نے بھی یہی معنی لکھے ہیں کہ جو ہے صریح اور ظاہری گناہ جس پر کوئی دلیل موجود ہے۔ اس میں بھی کتابیں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ تعالی فیہ برہان وعلی ان نقول بالحق، اور ہم اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم ہمیشہ حق بولیں گے، سچ بولیں گے، اینما کننا، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ یہ بڑی، اس کے لیے جرت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے حق بولنے کے لیے۔ عام طور پر اس وقت حق نہیں بولا جاتا، اور حق بولنے سے ڈرتے ہیں، یا تو اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی نفع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اس سے لحاظ ٹوٹ جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ اپنے نفع کی وجہ سے یا دوسرے کی بندے کی ناراضگی کی وجہ سے اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اس لیے صحابہ اب نبی سے بیعت لے رہے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں کہ ہم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حق بولنے سے۔ جہاں کہیں ہمیں حق بولنے کی بات آئے گی، چاہے ہمیں اپنے باپ کے خلاف حق بولنا پڑے، باپ کو بیٹے کے خلاف حق بولنا پڑے،
ہمسائے کے خلاف حق بولنا پڑے، رشتہ دار کے خلاف حق بولنا پڑے، اپنے باس کے خلاف حق بولنا پڑے، اپنے امیر کے خلاف حق بولنا پڑے، لیکن حق بولیں گے، حق ہی حق بولیں گے، حق بولنے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اینما اینما کننا، ہم جہاں کہیں بھی ہوں۔ اور آگے فرمایا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، حق بولنے میں ہمیں کوئی برا کہے، ہمیں جو ہے کوئی گالیاں دے دے، لیکن ہم اس کی گالیاں دینے سے حق بولنا نہیں چھوڑیں گے، اس کا برا کہنے سے حق بولنا نہیں چھوڑیں گے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم ڈریں گے نہیں، بلکہ حق ہم ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں گناہ ہو رہا ہے، کہیں شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو آپ کو بولنا چاہیے، زبان کھولنی چاہیے۔ اگر آپ زبان نہیں کھولتے تو آپ بھی اسی طریقے سے مجرم ہے جس طریقے سے گناہ کرنے والا گناہ کر کے مجرم ہو گیا اللہ کے نزدیک۔ وہ اس حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ یہ روایت جو ہے بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ دو حدیثیں بیان کرنی تھی اس مجلس میں، لیکن اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو لہٰذا اگلی حدیث انشاءاللہ اگلے اتوار کو اگر اللہ نے زندگی رکھی، اللہ پاک کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جتنی باتیں یہاں پیش ہوئی ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب